کی تقریر سننے کے لیے آتے تھے، اور ممبر پہ نہیں بیٹھتے بلکہ نیچے بیٹھ کے آپ کے واعظ و نصیحتوں کو آپ کی سماعت کرتے تھے۔ اسی نصیحت اور واعظ کے موقع پر مجلس میں آپ کے جلسے میں سرکار غوث پاک کے ایک شخص حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلب کے بول دے سبحان اللہ۔ حضرت تمیم داری یہ بھی ایک اللہ کے ولی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں سرکار غوث پاک کی محفل میں سب سے آگے والی صف میں بیٹھتا تھا، میں سب سے آگے والی صف میں بیٹھتا تھا، کس لیے کہ تاکہ آگے کی صف میں جب بیٹھوں گا تو جو بات بھی سرکار غوث پاک فرمائیں گے، جو بات بھی کہیں گے تو وہ بہت بالکل صاف میرے کانوں تک آواز آتی رہے گی۔ آپ فرماتے کہ ایک بار کا واقعہ ہوا کہ میں سرکار غوث پاک کی محفل میں جا رہا تھا، مگر مجھے کوئی کام پڑ گیا، تو کام لگنے کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا، تو میں سب سے آخر میں پہنچا۔ اب 70,000 کا مجمع، تو ادھر بھی بھیڑ ادھر بھی بھیڑ، آگے بھی پیچھے چاروں طرف، اب 100 200 500 آدمی ہوں تو ادھر ادھر ہٹا بچا کے لوگ چلے جائیں۔ بولے کہ 70,000 کا مجمع، تو اب دل میں خیال آیا کہ جیسے ہی سرکار غوث پاک کی ہر دن تو آگے بیٹھ کر بات سنتا تھا، آج سب سے پیچھے موقع ملا ہے، آواز سمجھ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اگر آپ کی سمجھ میں آئی ہے تو آپ بول کے بتائیں، میں آپ کو سنا کر بتاتا ہوں۔ سب لوگ ایک آواز ہو کر بول دے سبحان اللہ، اور جی لگا کے بولے یا رسول اللہ۔ میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں وہ آنے والے بندے جناب حضرت تمیم داری، آپ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ آج آواز میرے کانوں تک کیسے آئے گی، آواز آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ پہلے والی صف میں بیٹھتا تھا آواز آ جاتی تھی، مگر آج آواز آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتے کہ پھر میں دل میں خیال کرتے ہوئے بیٹھ تو گیا، دل میں یہی شائبہ رہا، یہی شک رہا، یہی دل میں خیال آتے رہے، آواز آئے گی نہیں آئے گی؟ آپ فرماتے اللہ کی عزت و شانوں کی قسم میں، جیسے پہلے والی صف میں آواز آتی تھی، سب سے آخر 70,000 مجمع کے آخر میں بھی ویسے ہی آواز اپنی کانوں سے سنا ہے۔ یہ سرکار غوث پاک کی شان، 70,000 کے مجمع کے پیچھے بھی وہی آواز غوث اعظم کی سنی ہے۔ تو اسی لیے میرے بریلی کے تاجدار، امام عشق و محبت بریلی کے تاجدار، آپ بولے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا۔ ارے تیرا سب لوگ بولتے، سرکار کو اس پاک کا ذکر ہو جائے۔ جو زبان اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کھل جاتی ہے نا، جس زبان سے آواز نکل جاتی ہے وہ کبھی زبان سے گونگا نہیں ہو سکتا، اور جو ہاتھ نبی کے نام پر اٹھ جاتا ہے اس ہاتھ میں کبھی لقبے کا اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ سوچ کر نبی کے نام پہ ہاتھ بلند کر کے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، سبحان اللہ، اور جی لگا کے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیارے ہیں، جس نے یہ نعرہ لگایا، ارے اب تو بول دیجئے، جس نے یہ نعرہ لگایا، جس نے یہ نعرہ لگایا، اس کا بیڑا پار ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے۔ میرے کریم
آقا کو جو ایک بار دیکھ لیتا تھا، میرے نبی کونین کے رخ زیبا پہ جس کی بھی نظر ایک بار پڑ جاتی تھی، کافر کہتے تھے میرے نبی کو جادوگر، کافر کہتے تھے میرے نبی کو پاگل و دیوانہ معاذ اللہ، مگر میرے نبی کو دیکھنے سے لوگ جو ظالم میرے نبی کے دشمن بنے ہوئے تھے وہ کہتے تھے محمد کو دیکھنا نہیں ہے معاذ اللہ، جو انہیں دیکھ لیتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی کے چہرے پرانوار پہ جس کی بھی نظر پڑتی تھی وہ میرے نبی کا غلام ہو جاتا تھا۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا، سب لوگ بولے دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے۔ جھارکھنڈ کے زندہ دل غیور مسلمانوں لگنا چاہیے کہ میک اگرچہ خراب ہو جائے مگر ان کے دل میں نبی کا پیار اتنا ہے نا کہ نبی کی محبت میں ان کا سینہ اتنا جوش مارتا ہے کہ وہ کچھ بھی بولے مگر یہ نبی کے غلام بولتے رہتے۔ جی لگا کے بولے سبحان اللہ۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا اور اپنے چہرے کو نہ چھپانا اے میرے آقا۔ بول دے سبحان اللہ۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مائک بہت اچھا بول رہا ہے، یہ بات بالکل ریئل میں آپ کو بتاؤں، مائک اچھا بول رہا ہے مگر اس میں کچھ گڑبڑی ہوئی ہے۔ اس میں گڑبڑی یہ ہوئی ہے کہ اس کے لیے سرائیاں بھی ہونا ضروری ہوتا ہے اور ہارن ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ مائک میں کمی نہیں، مائک ٹھیک بول رہا، میں نے جائزہ لے لیا، اگر مائک گڑبڑ کرتا تو میں اتنی دیر تک نہیں بول پاتا۔ مائک ٹھیک ہے، مائک کی سیٹنگ بھی اچھی ہے مگر وجہ کیا، اس کا سسٹم ادھورا ہے۔ سسٹم اگر پورا ہوتا جتنا سامان ہونا چاہیے تھا تو یہ گڑبڑی نہیں آتی۔ تڑپ کے بولتے سبحان اللہ اور جی لگا کے بولے سبحان اللہ۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے، اپنے چہرے کو نہ چھپانا میرے آقا، اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا، بعد مدت کے مریضوں، بعد مدت کے مریضوں نے شفا، بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر اپنی بارگاہ میں ذکر نور کو قبول فرمائے اور اس کے تمام کارکنان کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، تمام کو اجر عظیم عطا فرمائے، تمام سنی صحیح العقیدہ